بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شرک سے پناہ مانگنے کی دو دعائیں۔ معزز سامعین اکرام، یاد رکھیں شیطان کا اصل ہدف انسان کو شرک میں ملوث کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم پہنچانا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ شرک سے پناہ مانگنے کی دو دعائیں سکھلا کر گئے ہیں۔ صحیح الجامع صغیر کی روایت حدیث نمبر 3731، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے چھوٹا اور بڑا شرک جو ہے وہ دور فرما دیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیرے ساتھ شریک ٹھہرانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں، اور میں تجھ سے ان گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ دوسری دعا قرآن کریم کی صورت ہے صحیح الجامع صغیر کی روایت حدیث نمبر 1172، اور ترمذی حدیث نمبر 145، اور ابو داؤد حدیث نمبر 5055، اور ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ قل یا ایھا الکافرون عند منامک فإنا براءۃ من الشرک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت یہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یعنی پوری ختم کر کے پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا شرک سے برات ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ امت میں شرک رہے گا۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دو دعائیں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بتا کر چلے گئے۔ اسی طرح پیارے بھائیو ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ شرک انسان کے اندر اس طرح داخل ہو جاتا ہے جس طرح چونٹی کی چلنے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ دیکھیں آپ، بکری آئے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ بلی آئے آواز آتی ہے، لیکن چونٹی جو ہے چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے چلنے کی آواز آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اسی طرح انسان کے اندر یہ شرک داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائی یہ دونوں دعائیں ہر وقت پڑھتے رہا کریں، نماز کے تشہد میں یعنی درود پاک پڑھنے کے بعد، اور بعد میں سجدوں میں بھی یہ دعائیں پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے اور توحید پر خاتم ہو، آمین یا رب العالمین۔ اور پیارے بھائیوں آخر میں ایک بات کہوں گا، تھوڑی سی کڑوی ہے۔ بعض مولوی اور جہلی پیر اپنا دھندا چمکانے کے لیے درباروں اور خانقاہوں اور مزاروں کے مجاور جو ہیں یہ بات باور کرتے ہیں کہ یہ شرک ختم ہو گیا۔ ہاں، ایک حدیث ملتی ہے کہ شرک نہیں ہوگا، لیکن پوری امت سے شرک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی دو آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے اس ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے دو انعامات ہیں، ہم ان کو امن بھی دے دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ان کو ہدایت بھی دے دیں۔ اس لیے تو ہمارے ملک میں امن نہیں ہے۔ شرک سے بچے میرے بھائی، امن بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ دے دے گا۔ اسی طرح سورۃ یوسف آیت نمبر 106 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ اکبر، کہ بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد مشرک ہیں، کلمہ گو مشرک ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کریم کی آیات ہے۔ پیارے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، شرک ہی وہ سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ایسی خوفناک جگہ جہاں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، جب ایک کھال جل جائے گی دوسری کھال سے بدل دی جائے گی۔ کفر اور شرک پر مرنے والا انسان اپنی نجات کے بدلے زمین بھر سونا بھی دینا چاہے گا، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے خاندان کو حتیٰ کہ روئے زمین کے سب لوگوں کو دے کر بچنا بھی چاہے گا۔ پیارے بھائیوں، نہیں بچ سکیا، اس لیے جانے یا انجانے اگر شرک ہو گیا ہے تو پیارے بھائیوں اب بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے اور توحید پر آ جائیے۔
جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فی۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی اس درس کو سنیں، اس درس کو آگے پہنچائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس شرک سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں، اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔